بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رات گہری ہوتی جا رہی تھی اس خالی مکان میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مکان مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ خوف کے مارے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حصار بنا کر بیٹھ جاتی۔ کافی دیر ہو چکی تھی مجھے اس مکان میں آئے ہوئے، لیکن وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ جب سے مجھے لے کر آیا تھا تب سے دوبارہ نہ تو وہ میرے سامنے آیا اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ میں کافی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہاں تو آ گئی تھی، لیکن اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آخر کس مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی ہوں، کیا پتا یہ بھی مجھے نقصان پہنچائے۔ اس وقت تو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کے کہنے پر اس کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے مکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ کوئی سالوں پرانا مکان تھا، جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت ہی عرصے سے کسی نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ یہ علاقہ بھی کافی سنسان تھا، آس پاس آبادی بالکل بھی نہ تھی، اکا دکا گھر بنے ہوئے تھے۔ جب سے میں یہاں آئی تھی میں نے کسی کی آواز نہیں سنی تھی، نہ ہی کوئی ہلچل محسوس کی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر انسانوں کا بسیرا ہی نہیں، اس لیے میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوف میں مبتلا ہو رہی تھی کہ اگر میں کسی مصیبت میں پھنس گئی تو کس کی مدد لوں گی۔ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں جس سے مدد مانگ سکوں۔ جس کے بھروسے سے یہاں آئی تھی وہ تو جیسے مجھے یہاں لا کر بھول ہی چکا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کے ساتھ یہاں آ کر آخر میں نے اس پر بھروسہ بھی کیسے کیا؟ مجھے کہیں اور چلے جانا چاہیے تھا۔ ابھی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی اور دل ہی دل میں ارادہ کر رہی تھی کہ اس کے واپس آنے سے پہلے کسی طرح یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ اسی وقت اس خالی مکان میں ایک خوفناک سی آواز گونجی، یہاں سے نکلنے کا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ واپس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کافی ہیبت ناک تھی، مگر میں اندازہ نہیں لگا پائی کہ اس کھنڈر نما مکان کے کس حصے سے یہ آواز آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز مکان کے چاروں طرف کونوں سے گونج رہی تھی۔ تبھی میری نگاہ ایک کونے پر پڑی اور وہاں کھڑے وجود کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میرا نام کرن ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا گاؤں کے ایک جانی مانی شخصیت تھے۔ گاؤں میں لوگ انہیں ان کے کام کی وجہ سے بہت مانتے تھے۔ ابا کے پاس تھوڑی بہت زمینیں تھیں جہاں پر کھیتی باڑی کر کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ ساتھ ساتھ ابا ایک کام شوق کیا کرتے تھے اور وہ تھا جنات کو اپنے قابو میں کرنے کا کام۔ شروع سے ابا کے اس کام سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ابا کو یہی کام کرتے پایا۔ گھر کے ایک بڑے سے حصے میں بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں عجیب و غریب سی آوازیں بھی آتی تھیں۔ میں اماں سے پوچھتی تھی کہ ابا یہ کام کیوں کرتے ہیں اور جنات کو اپنے قابو میں کر کے انہیں کیا ملتا ہے، لیکن میرے ان سوالوں کا جواب اماں کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے آج تک حقیقت میں ابا کے پاس کوئی جن نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ جنات صرف اور صرف ابا کو نظر آتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں ان کی آوازیں اور ان کے موجود ہونے کا احساس ضرور ہو جاتا تھا، جس سے میں خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے اس سب کی عادت ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جنات ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابا انہیں اپنے قبضے میں کر کے اپنی باتیں منوا لیتے تھے۔ گاؤں میں اگر کسی کو جنات کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا یا کسی پر جنات حاوی ہو جاتے تو وہ بھاگ کر ابا کے پاس آتا۔ ابا اس کے اوپر موجود جن کو اپنے قابو میں کر لیتے اور اس سے اپنی بات کا وعدہ لیتے کہ وہ کسی بھی شخص کو دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر ابا نے یہ علم کہاں سے سیکھا اور وہ کس طرح سے انہیں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے جنات کے بارے میں جاننے کا تجسس رہا تھا۔ بچپن میں اکثر ہی میں اپنی سہیلی کے ساتھ ندی کنارے بنے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ہم دونوں گھنٹوں ابا کے اس کام کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ میری سہیلی کو بھی ابا کا یہ کام بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ کر جب باتیں کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہرگز بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی تیسرا موجود ہے جو ہماری باتیں چھپ چھپ کر سن رہا ہوتا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو اماں نے مجھے گاؤں میں زیادہ گھومنے پھرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے جا کر مت بیٹھا کرو، گاؤں میں ویسے بھی آوارہ لڑکے گھومتے رہتے ہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب تمہاری شادی کی عمر ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے مستقبل پر کوئی برا اثر پڑے، اس لیے گھر پر رہا کرو۔ اماں نے مجھے گھر کے کام کاج سکھانا شروع کر دیے اور اب جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی۔
ہمارے بہت سے رشتہ دار شہر میں رہتے تھے جن سے اماں ابا کا ملنا جلنا بہت ہی کم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر سے گاؤں کا فاصلہ کافی زیادہ اور بہت ہی مشکل تھا۔ ہمارا گاؤں اب بھی پرانے زمانے میں ہی جی رہا تھا۔ گاؤں سے کوئی بھی سڑک سیدھی شہر کی طرف نہیں جاتی تھی، بلکہ یہاں سے بس اسٹاپ تک پہنچنے کے لیے بھی تانگے وغیرہ کرنے پڑتے تھے، اور پھر ہی انسان بس اسٹاپ تک پہنچ پاتا تھا۔ آگے بھی راستہ بہت ہی لمبا تھا۔ میں تو کبھی بھی شہر نہیں گئی تھی۔ ابا اکثر شہر جاتے رہتے تھے۔ میں جب بھی کہتی کہ مجھے بھی شہر لے کے جائیں تو وہ مجھے منع کر دیتے، حالانکہ میں نے شہر کے بہت سے قصے سن رکھے تھے۔ میری سہیلی کہتی کہ تمہیں شہر جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی اماں سے کہو میری شادی شہر میں کر دیں، پھر تم وہیں جا کر بس جاؤ گی، گاؤں کو تو بھول ہی جاؤ گی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں گاؤں کو بالکل نہیں بھول سکتی ہوں۔ یہاں تو میں نے اپنا پورا بچپن گزارا ہے، یہ گاؤں مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں شہر دیکھنے کا بھی شوق رکھتی ہوں۔ لیکن ابا تو مجھے کبھی بھی شہر لے کر نہیں جاتے۔ جب بھی ابا گھر کے اس بڑے سے کمرے میں جنات کو قابو وغیرہ کرنے کا کام کر رہے ہوتے تھے تو بیچ بیچ میں ابا کو چائے پانی وغیرہ دینے جاتی رہتی تھی، کیونکہ ابا کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا۔ تو اماں ان کا کھانا وغیرہ بنا کر مجھے کہتی کہ وہاں جا کر ابا کو دے آؤ۔ وہ جگہ بھینسوں کے باڑے کے قریب تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی تو یوں لگتا بھینسیں مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہی ہیں، حالانکہ بچپن سے انہیں دیکھتی آ رہی تھی، لیکن اب بھی انہیں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ ابا کے پاس جاتی تو ابا سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہے ہوتے، کسی نہ کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے، لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھ جاتی کہ وہ جنات سے باتیں کر رہے ہیں۔ رات کو جب ابا سونے کے لیے چلے جاتے تو میں اس کمرے کے باہر آ کے بیٹھ جاتی اور سوچتی کہ شاید جنات اب میرے پاس آئیں اور میں ان سے بات چیت کر پاؤں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ابا جس طرح سے جنات سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا میں بھی اس طرح ان سے مخاطب ہو سکتی ہوں اور ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہوں۔ اماں اور ابا نے مجھے بہت بار بتایا تھا کہ جنات میں بھی اچھے اور برے جن ہوتے ہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ابا کے پاس جتنے بھی جنات ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ جب بھی میں ڈرا کرتی تھی اماں اور ابا یہی بات بولتے تھے۔ خیر، اب تو مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ ڈر تو اب بھی لگتا تھا، لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ اب تک نہ جانے ابا کتنے جنات کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ وہ ان کا غلط استعمال ہرگز بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ بات تو سب لوگ جانتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا ابا کے پاس اور کہا کہ میرے بیٹے کے اوپر جنات حاوی ہیں، اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے، میں اسے یہاں تک بھی نہیں لا سکتا، آپ برائے مہربانی میرے ساتھ چل کر اسے دیکھ لیجئے۔ ابا بھاگے بھاگے اس آدمی کے ساتھ گئے۔ کیونکہ ابا یہ کام بنا پیسوں کے کر دیتے تھے، اس لیے سب جانتے تھے کہ ابا غلط کام نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیں گے۔ جب ابا وہاں گئے تو دیکھا کہ اس لڑکے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور اس جن نے اسے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ ابا نے اپنا عمل شروع کیا اور اس جن زادے کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابا نے بتایا تھا کہ پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اتنا تجربہ رکھنے کے باوجود بھی اس جن کو قابو کرنا حد سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے ابا کے ہاتھ آنے کو تیار نہیں تھا، لیکن پھر بالآخر ابا نے بہت سی کوششوں سے اسے اپنے قابو میں کر ہی لیا اور اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم اس لڑکے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مگر اس جن زادے نے ابا کو اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شریر جن زادہ ہے اور اس لڑکے کو اس نے حد سے زیادہ پریشان کیا تھا۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کتنا طاقتور جن ہے جو ابا کے بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اس دن کے بعد سے ابا نے اس جن زادے کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ اکثر ہی ہمیں اس کے قصے سنایا کرتے تھے۔ اب تک جتنے بھی ابا نے اس کے قصے سنائے تھے ان سے مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ جن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت ہی ضدی اور اڑیل بھی۔ جس بات کا ارادہ کر لے اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ ابا نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ میں ابا سے کہتی تھی کہ آپ کیوں خود پر مصیبت مول لے رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں، اسے جہاں جانا ہوگا وہ چلا جائے گا۔ مگر ابا کہتے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ جا کر کسی کو نقصان پہنچائے، اسی لیے اسے اپنے قبضے میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میری پڑھائی کب کی ختم ہو گئی ہے اور اب میں گھر پر فارغ بیٹھی رہتی ہوں، کیوں نہ میں گاؤں کے اسکول میں ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دوں۔ یہ سن کر اماں خوش ہو گئیں اور کہنے لگی یہ تو بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے تم گاؤں کے اسکول میں جا کر بچوں کو پڑھا سکتی ہو، ویسے بھی اپنی پڑھائی کے دوران بہت اچھی شاگرد رہی ہو اور بہت ہی اچھے نمبر لے کر آتی تھی،
جب میں اپنے پرانے اسکول میں گئی جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی تو وہاں کے اساتذہ نے میرا استقبال کیا اور مجھ سے کہا کہ تم یہاں پر پڑھا سکتی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے اسی پرانے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب میں پہلی بار کلاس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گئی تو مجھے اچانک سے سب سے آخری سیٹ پر ایک سایہ سا نظر آیا، حالانکہ وہ سیٹ بالکل خالی تھی اور اس پر کوئی بھی بچہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہوگا اور اس کا سایہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی زیادہ عجیب لگا کہ آخر یہ کون ہے اور کس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ پڑھاتے ہوئے بار بار میری نگاہ اس سیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ مجھے لگا شاید بچے مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہوں گے، اس لیے باری باری میں نے تمام بچوں سے پوچھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی کسی اور کو وہ سایہ نظر آ رہا تھا۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے دن ہی میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ گھر واپس آئی تو کافی الجھی سی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، تم تو بہت ہی شوق سے پڑھانے کے لیے گئی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم پریشان ہو گئی ہو؟ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور اماں سے کچھ نہیں کہا، اور پھر یوں ہی ہونے لگا۔ جب بھی میں اسکول میں پڑھا رہی ہوتی تھی وہاں پر کوئی نہ کوئی موجود ہوتا۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ میری دوست کہتی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنات میں سے کوئی ہو، ویسے بھی تمہارے ابا اکثر ہی جنات قابو کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ اچانک سے ابا کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت نے ہمارے اوپر بہت سی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ ابا کی ساری زمینیں بھی چلی گئیں، سب کچھ ختم سا ہو گیا۔ اماں بہت بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ میں اماں کی دن بدن گرتی صحت سے بے حد پریشان تھی اور اماں کو لیے شہر چلی آئی۔ سوچا یہاں ڈاکٹر کو دکھاؤں گی اور علاج کرواؤں گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے علاج پر اچھا خاصا خرچہ آئے گا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ ابا کی تو زمینیں بھی نہیں رہی، آخر میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ ہر ایک سے مدد مانگ کر دیکھ لی لیکن کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے میں مجھے ہسپتال میں ہی ایک آدمی ملا جس کا نام اکرام تھا۔ دکھنے میں وہ بہت ہی اچھا اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے پریشان حال دیکھا تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، پہلے میری اماں کا علاج کا بندوبست کرواؤ۔ وہ گیا اور اس نے سارے پیسے وغیرہ دیے اور پھر دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اب شرط ماننے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں کے علاج کے لیے اس نے بہت پیسے جمع کروائے تھے۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس کی ایک بیوی ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور میری اماں کو پوتا چاہیے، اس لیے میں تم سے شادی کروں گا اور یہ صرف ایک ایگریمنٹ ہوگا۔ مجھ سے زیادہ توقعات مت لگانا، جب بچہ پیدا ہوگا تو تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، میں تمہیں اس کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے بھی دوں گا۔ بہرحال اس وقت مجھے اماں کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی اور پھر ایک چھوٹی سی تقریب میں اس نے مجھ سے شادی کر لی اور مجھے ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف چلایا۔ جب ہم اس کے گھر کے باہر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنا بڑا گھر تھا، نہ جانے کتنے امیر لوگ تھے، یہ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ میں گاڑی سے اتر کر گھر کے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دیکھا وہاں پر کوئی بھی میرے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا، حالانکہ سب لوگ جانتے تھے کہ میں آج آ رہی ہوں۔ مجھے بہت ہی برا لگا، کوئی ایک دن کی دلہن کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ بے شک یہ شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی تھی، انہیں کم سے کم میرا استقبال تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ میرے دل میں یہ بات کہیں کھپسی گئی تھی۔ کتنا عجیب تھا نا یہ سب، اور اتنا اچانک ہوا کہ میں کسی چیز کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ رویے ویسے بھی انسان کو بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، مجھے بھی ایسے رویے نے پریشان کیا تھا۔ اکرام میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا یہ میرا گھر ہے اور آج سے تمہارا بھی، ہم یہیں پر رہیں گے۔ میں نے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر ملازمہ تھی جس نے دروازہ کھولا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ گھر اندر سے بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن مجھے اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے مکینوں سے لینا دینا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ مجھے قبول کریں، لیکن پہلا رویہ ہی یہ بات ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملازمہ نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور خود شربت وغیرہ لینے کے لیے چلی گئی۔ اکرام نے مجھے کہا کہ تم میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سامنے بنی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف چلا گیا۔ میں جانتی تھی شاید وہ اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنے گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے نظر آئے۔ سب کے چہروں پر میرے لیے بیزاریت تھی، یوں لگتا تھا کہ اب تک ان میں سے کسی ایک نے بھی مجھے قبول نہیں کیا۔
اور اب بھی وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں پر آؤں۔ حالانکہ اس شادی میں سراسر ان سب کی مرضی شامل تھی، لیکن انہوں نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میری ساس صاحبہ، انہیں اپنی لاڈلی بھانجی بہت زیادہ عزیز تھی، اس لیے وہ مجھے یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اکرام یہاں پر مجھے لے کر آیا تھا تو انہیں مجھے برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے اکرام سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے بہو کے طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے گھر کے معاملات میں بالکل بھی دخل اندازی نہیں کرے گی اور زیادہ ہمارے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بھانجی کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے۔ اکرام نے یہ سن کر چپ چاپ سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں پر اصل حکم کس کا چلتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو سلام کیا، باقی کوئی بھی مجھ سے ٹھیک سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی، لیکن اکرام نہیں آیا۔ ملازمہ آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو کچھ کھانے پینے کو چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں لے آتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اکرام کہاں پر ہے، تو وہ کہنے لگی اکرام صاحب تو شاید اپنی بیوی کو لے کر کہیں گئے ہیں، دیر سے ہی واپس لوٹیں گے۔ یہ سن کر میرے دل میں گرہ بندھ گئی کہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے، میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی اور وہ اپنی پہلی بیوی کو لے کر چلے گئے بنا میرا احساس کیے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب ان کی ملی بھگت ہے، جان بوجھ کر وہ مجھے یہ بات جتانا چاہتے ہیں کہ بے شک میں اکرام کی دوسری بیوی بن کر یہاں پر آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری یہاں کوئی اوقات نہیں ہے۔ تھک ہار کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے۔ اتنے سجنے سورنے کا آخر کیا فائدہ جب اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگی۔ ابھی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے کندھوں پر کسی کا ہاتھ کا احساس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھا ہے اور میرے کاندھوں پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے جھٹکا کھا کر مڑی، پورا کمرہ دیکھ لیا، لیکن میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آخر یہ کون تھا جس نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تھا؟ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا یہ احساسات کبھی میرا پیچھا چھوڑیں گے یا نہیں؟ میں سوچ کر رہ گئی۔ اتنے عرصے بعد دوبارہ سے مجھ سے یہ سب محسوس ہوا تھا۔ میں کافی زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ کمرے سے باہر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس وقت ویسے بھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور مجھے عموماً دوپہر میں بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں حد سے زیادہ بور ہو رہی تھی، اس لیے موبائل اٹھا کر اس کی اسکرین پر اوپر نیچے کرنے لگی۔ پہلے سوچا کہ اماں کو فون کر لیتی ہوں، لیکن پھر خیال آیا اگر میں نے انہیں یوں اچانک اس وقت فون کیا تو وہ ڈر جائیں گی اور گھبرا جائیں گی، کیونکہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو میری رخصتی ہوئی تھی۔ انہیں ڈر لگنے لگے گا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے انہیں پریشان کرنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی ان کی طبیعت تو بالکل ٹھیک نہیں رہتی۔ یہی سوچ کر میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے اکرام کا انتظار تھا کہ وہ کب واپس آتے ہیں، لیکن پھر یوں ہی شام ہو گئی۔ ملازمہ 2-3 بار آ کر مجھ سے کھانے کا پوچھ کر گئی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ شام ہو چکی تھی مگر اکرام نہیں آئے۔ اب تو میں سخت جھنجھلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے میرا دروازہ بجا۔ اب مجھے سخت غصہ آ گیا۔ مجھے لگا دوبارہ سے ملازمہ ہوگی، اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے اور بنا دیکھے ہی چلا کر کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ کچھ نہیں کھانا، کیوں بار بار آ کر تنگ کر رہی ہو؟ لیکن پھر پیچھے سے آواز آئی، اپنی آواز نیچے رکھو، یہاں پر اونچا بولنا منع ہے۔ آواز سن کر میں جھٹکے سے مڑی تو دیکھا میری ساس میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر سختی تھی۔ میں نے ان سے فوراً سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے لگا ملازمہ ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ آئی ہیں۔ انہوں نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی اور پھر کہنے لگی، اس انتظار کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ باہر گیا ہے، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ کر نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ رات کو بھی نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے بہت ہی برا لگا، یعنی کہ وہ میری اہانت کرنا چاہ رہی تھی۔ میرا چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ میں نے ہلکے سے سر جھکا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل کیا کہ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں اور کمرے کی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ دوں، لیکن میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے یہاں ایسا کچھ بھی کیا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ رات ہوئی تو مجھے بھوک سے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اب جب ملازمہ مجھ سے کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے اس سے ہاں کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانا ٹرے میں سجائے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے صاحب کب تک آئیں گے؟ تو وہ بولی، بیوی جی آپ انتظار مت کریں، جب بھی بیڑی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ جاتی ہیں تو وہ بہت ہی دیر تک باہر رہتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج انہیں واپس آنے دیں گی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس سے کہا کہ جتنا تم سے پوچھا جائے صرف اتنا ہی بولا کرو۔ وہ سہم گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی میں اتنا غصہ کیوں کر رہی ہوں، حالانکہ میں اتنی غصیلی تو نہیں تھی۔
پھر مجھے ذرا سی بات پر غصہ کیوں آ رہا تھا؟ میں خود پر ذرا بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانا کھا کر میں اپنے بستر پر آ کر سو گئی۔ اب انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اکرام نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ رات کے کسی پہر جا کر میری آنکھ کسی عجیب سے احساس سے کھلی۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے برابر میں ہی اکرام سو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کب آئے تھے، کافی دیر ہو چکی تھی مجھے سوئے ہوئے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے، یعنی کہ یہ موصوف اتنی دیر سے آئے، مجھے سخت برا لگا۔ میں اٹھ کر واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھ گئی۔ رات کو جلدی سو گئی تھی، اس لیے ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اکرام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جاگ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو، میں اپنی پہلی بیوی کو بھی ناراض نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھ سے جانے کو کہا تو مجھے اسے باہر گھمانے کے لیے جانا پڑا۔ پتہ ہی نہیں چلا کافی دیر ہو گئی، اس لیے گھر آتے آتے بہت وقت ہو گیا۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں بھی گھمانے کے لیے لے جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا واقعی میں انہیں لگتا تھا کہ میں گھومنے پھرنے کے لیے پریشان ہو رہی ہوں؟ انہوں نے تو پہلے دن ہی مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ یہاں پر صرف ایک ایگریمنٹ کے طور پر ہی مجھے لے کر آئے تھے۔ میں کیوں ان سے زیادہ امیدیں لگا رہی تھی؟ پر پھر یہی بات میں نے ان سے بھی کہہ دی۔ وہ کہنے لگے ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، تو تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ تم اماں کے اوپر بھی چلائی تھی، مجھے پتہ چل گیا۔ چلو یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، میں نے معاف کر دیا۔ میں حیران ہو گئی کہ میری ساس نے جا کر یہ بات بھی بتا دی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی امی پر نہیں چلائی تھی، بلکہ میں سمجھی کہ بار بار ملازمہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ مسلسل مجھ سے ایک ہی بار پوچھتے جا رہی تھی کہ مجھے کھانا کھانا ہے یا نہیں۔ تو میں نے غصے میں بول دیا مجھے لگا کہ ملازمہ ہوگی، مگر وہاں آپ کی اماں تھی۔ میں نے ان سے معذرت بھی کی تھی، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اکرام نے میرے چہرے پر ایک نگاہ دوڑائی جہاں پر غصے کے آثار تھے، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتا ہوں، اور یہاں پر تمہیں میری اماں کے اصولوں کے مطابق ہی رہنا ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، میری پہلی بیوی سے کوئی بحث مت کرنا۔ میں نے گہری سانس لے کر ہاں میں سر ہلا دیا اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ آگے کے دن اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ کاش میں شادی ہی نہ کرتی، لیکن اماں کے علاج کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا تھا۔ میں نے خود ہی کو مصیبت میں ڈال لیا تھا، لیکن بہرحال میرا اور اکرام کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد تو انسان کے جذبات بدل ہی جاتے ہیں، اور مجھے بھی اس سے کوئی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ اگلے 3-4 دن میں مجھے یہ بات صاف طور پر سمجھ آ گئی کہ اس گھر میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میرا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ گھر کے کام کاج میں اگر میں نے 1-2 بار ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کی تو میری ساس نے مجھے صاف طور پر منع کر دیا اور کہا کہ تم یہاں کچھ دن کی مہمان ہو، اگر ہمیں پوتے کی خواہش نہ ہوتی تو ہم تمہیں ادھر آنے کی اجازت بھی نہ دیتے۔ بہرحال خود کو اس گھر کا عادی مت بناؤ۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور دل بھی بہت زیادہ دکھ گیا۔ خیر، اس دن کے بعد سے میں نے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن میری ساس نے اکرام کے کان بھرنا شروع کر دیے اور کہا کہ یہ تو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، جس پر اکرام نے مجھے کہا کہ تم گھر کے کام کاج میں ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی؟ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے ہاتھ بٹانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی امی نے مجھے منع کر دیا۔ یوں میری ساس نے میرے بیچ میں ایک محاذ کھڑا کر دیا اور صرف اپنے رویے سے ہی دوسروں کو مار دیتی تھی۔ نہ ہی چلاتی تھی، نہ ہی گالم گلوچ کرتی تھی، اور نہ ہی تانے دیتی تھی، بس چپ چاپ تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت ہی تیز خاتون ہے۔ آہستہ آہستہ ان سب کے رویے مجھے بہت ہی اچھے سے سمجھ آ رہے تھے۔ میری ایک نند بھی تھی، لیکن نہ تو وہ مجھ سے بات کرتی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ کہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہیں ہے، الگ تھلگ رہتی تھی۔ 1-2 بار میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایسا رویہ میرے ساتھ نہیں رکھتی، بلکہ گھر کے باقی لوگوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ ایک بار میں نے اکرام سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ اس بات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی بالکل مت کرو۔ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی بیوی ہر چیز میں دخل اندازی کرتی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ تو اس کی پہلی بیوی اور خاندانی بیوی تھی، اور اسے ہر طرح کا حق حاصل تھا۔ اکرام زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، کبھی بزنس کے سلسلے میں اور کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ گھر پر بھی بہت ہی کم آیا کرتے تھے، جس وجہ سے میں گھر پہ بور ہوتی رہتی۔ ویسے بھی جب گھر آتے تو کون سا میرے پاس رہتے تھے، نہ تو میں گھر سے باہر کہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر میں اپنے کمرے سے باہر کوئی کام کاج کر سکتی تھی۔ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔
میں تو گاؤں کی کھلی فضاؤں میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں صرف ایک کمرے میں بند رہنا پڑ رہا تھا۔ ایک دو بار اکرام مجھے ساتھ لیے اماں کے پاس بھی چلے گئے۔ اماں کی طبیعت میں اب کافی زیادہ بہتری آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اماں کو لگتا تھا کہ اکرام میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور میں نے انہیں بھی یہی یقین دلایا کہ ہاں وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے کے لیے گئی تو اچانک میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ کانچ کا گلاس تھا، اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ میری ساس کو جب کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو بھاگی بھاگی کچن میں آئی، اور جب انہوں نے ٹوٹے ہوئے گلاس پر نگاہ دوڑائی تو زور زور سے چلانے لگی اور کہنے لگی، تم نے اتنا قیمتی گلاس توڑ دیا، یہ میری دوست نے مجھے تحفے میں دیا تھا، تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنا زیادہ قیمتی ہے؟ حالانکہ وہ چلاتی نہیں تھی، لیکن اب جب وہ چلا رہی تھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ یقیناً یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی گلاس ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، یہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے کے بجائے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جب اکرام گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ میری ساس نے ایک کی دو لگا کر انہیں بتائیں۔ ان کی لگائی بجائی والی عادت مجھے ویسے بھی پسند نہیں تھی، اور اب تو میں بہت ہی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اکرام نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کچن میں جا کر ہمارے قیمتی گلاس کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ گلاس اماں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ تم جیسے چھوٹی ذہنیت کے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا، ایسی چیزیں دیکھ کر فوراً سے اتاولے ہو جاتے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس چیز کو ہاتھ لگانے کی جو تمہاری نہیں ہے؟ اتنی بے عزتی اور تھپڑ کھانے کے بعد میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ سب مجھ پر ہنس رہے تھے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے آنسو پہنچ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے آنسوؤں کو صاف کر رہا ہے۔ آخر یہ کون ہے جو مجھ سے اتنی ہمدردی کر رہا ہے؟ پھر میں وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی اور جا کے سارے کانچ اٹھائے۔ کانچ اٹھاتے اٹھاتے میرے ہاتھ زخمی ہو گئے اور خون رسنے لگا۔ اکرام وہاں سے گزر رہے تھے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے صفائی کرو، لیکن انہیں میرے ہاتھوں سے رستا خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ زور زور سے بیٹھ کر روؤں۔ سارا کچرا میں نے ڈسٹ بن میں ڈالا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے ہاتھ پر مرہم پٹی کی اور چپ چاپ سو گئی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اب میں دوبارہ یہاں سے باہر نکلوں اور میرے ہاتھ سے کچھ ٹوٹے اور اتنی بے عزتی سہنی پڑے۔ میرے چہرے پر اکرام کے تھپڑوں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ نہ جانے میں نے خود کو کس مصیبت میں پھنسا لیا تھا۔ اب جلد سے جلد اماں ٹھیک ہو جائیں۔ میری شادی کو اب 3-4 مہینے ہو چکے تھے۔ میری ساس اب مجھے ہر وقت ایک ہی بات بولتی، کب تم ہمیں خوشخبری سناؤ گی؟ اب بہت ہو گیا، تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ مجھے زبردستی ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو میری ساس کہنے لگی، ابھی تو اس کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آج کل تو لوگ 1-2 سال بعد ہی بچے کا سوچتے ہیں، اور آپ تو چند مہینوں میں ہی اتنی زیادہ اتاولی ہو رہی ہیں۔ ساس یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ جب گھر آئی تو کہنے لگی، وہاں منہ بند کر کے کیوں بیٹھی تھی؟ بول دیتی نا، ہاں مجھے ابھی بچہ چاہیے۔ پھر اگلے 3-4 دن تک وہ مجھے یہی باتیں سناتی رہیں اور اکرام کے کان بھرتی رہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ کر سکے اور ہمارے اوپر فالتو کا بوجھ بن کر بیٹھی رہے۔ مجھے نہیں پتا، جلدی سے جلدی مجھے پوتا چاہیے، اس کے بعد اسے گھر سے نکال دینا، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ یہ سن کر تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ کتنے زیادہ بے حس ہیں یہ لوگ، انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے ویسے بھی ان سب سے امید رکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کے سب خود غرض لوگ ہیں اور مجھ سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ میری سوتن بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ میرے خلاف محاذ کھولے رکھتی۔ جب بھی دیکھتی کہ اکرام میرے کمرے میں ہیں تو بہانے بہانے سے اندر آ جاتی اور کبھی اپنے میکے لے جاتی تو کبھی کہاں۔ یہ سب وہ مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کرتی تھی۔ میں اس کی ساری سازشوں کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی اور اپنی جیت پر وہ مجھے آنکھیں دکھاتی۔ یوں لگتا جیسے وہ مجھے تکلیف پہنچا کر بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کرتی تھی، حالانکہ میں نے اسے کبھی بھی کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی اس سے مقابلے بازی کرتی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، لیکن پھر افسوس بھی ہوا کہ مجھ سے تو یہ بچہ لے لیا جائے گا اور پھر مجھے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ کیسی بدنصیب ماں ہوں میں، یہ سوچ کر ہی میں رونے لگی۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ سب کے سب خوش ہو گئے۔ میری ساس تو برملا کہتی کہ شکر ہے اب تم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اکرام بھی بہت خوش تھے، لیکن کوئی بھی میرا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ میں بہت کمزور پڑتی جا رہی تھی اور اس بات کی پرواہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ اماں کو جب معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہارے بچے کو تو میں ہی پالوں گی۔ یہ سب سن کر تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ بچہ تو مجھے نہیں ملنے والا تھا۔ یہ سب میں نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا۔
میں اکیلے ہی بیٹھ کر خوب رویا کرتی۔ جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ اس بچے سمیت کہیں دور بھاگ جاؤں اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اماں ہسپتال میں تھیں اور ابھی بھی اکرام ان کا خرچہ اٹھا رہا تھا۔ اگر میں بھاگ جاتی تو وہ لوگ میری ماں کو سڑک پر پھینک دیتے، جو کہ مجھے ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ ایک دن مجھے کافی زیادہ چکر آ رہے تھے اور مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں کئی بار ملازمہ کو کمرے میں بلا چکی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں گم تھی، اس لیے مجبوری میں مجھے خود ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑا۔ میں بہت زیادہ مشکل سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ زمین گول گول گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ رکھا، مجھے لگا میرا پاؤں پھسلے گا اور میں گر جاؤں گی، اس لیے میں فوراً سے سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی اور ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ تبھی اچانک سے پیچھے سے کسی نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں منہ کے بل گرتی ہوئی نیچے لڑکتی ہوئی پہنچ گئی۔ میرے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اکرام مجھے فوراً سے ہسپتال لے کر گیا، جہاں پتہ چلا کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ روئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے دھکا کس نے دیا۔ ضرور وہاں کوئی موجود تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ میری ساس بار بار مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بچے کو کھویا ہے۔ اکرام سے کہا کہ اسے اب طلاق دے دو اور اسے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بہت برداشت کر لیا۔ پھر وہ لوگ مجھے گھر لے کر آ گئے۔ ایک دن میں پانی پینے کے لیے نیچے گئی تو اپنی سوتن کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب اکرام اسے جلد طلاق دے دے گا۔ میں نے اسے دھکا دیا تھا تاکہ وہ گر جائے اور اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس کے بچے کو پالوں، بس وہ جلد سے جلد اس گھر سے نکل جائے۔ یہ سن کر تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ ایسا کرے گی۔ میں نے فوراً سے شور مچا دیا اور کہا کہ تم میرے بچے کی قاتل ہو، تم نے اسے مارا ہے۔ میرا شور سن کر سب لوگ نیچے آ گئے اور کہنے لگے کیا اول پول بک رہی ہو۔ میری ساس نے اکرام سے کہا کہ دیکھو اب یہ میری بھانجی پر الزام لگا رہی ہے، تمہاری پہلی بیوی پر، جس نے اپنی سوتن کو برداشت کیا۔ جلد سے جلد اسے طلاق دے کر یہاں سے نکال دو۔ اکرام نے بھی مجھ سے کہا کہ تم ہو کون جو میری پہلی بیوی پر الزام لگاتی ہو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اور پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے باہر نکل آئی اور بے یار و مددگار ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سا نوجوان آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ میں تمہارے ابا کا شاگرد جن زادہ ہوں، اور یاد ہے تمہارے اسکول میں بھی تمہیں کوئی نظر آتا تھا، میں ہی تو پڑھنے آتا تھا۔ اتنے عرصے سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ بہت ہی ظالم ہیں، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے لیے ایک خالی سے مکان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے، تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ اس کی بات مان کر میں وہیں پر رک گئی۔ وہ خالی مکان بالکل ہی سنسان پڑا تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی بستر وغیرہ تھا۔ میں زمین پر ہی گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا ہونے لگا اور وہ جنزادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ آ کر صحیح کیا یا غلط۔ ابھی تو مجھے طلاق ہوئی تھی اور میں اس کے ساتھ آ گئی۔ مجھے پھر اماں کی فکر ہونے لگی، نہ جانے اماں کہاں تھی۔ ایک ساتھ میرے اوپر اتنی مصیبتیں ٹوٹی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ کہیں اکرام جا کر اماں کو نقصان نہ پہنچائے اور اس سب کا بدلہ اماں سے نہ لے۔ جب میں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو عجیب سی آواز نے مجھے روک لیا اور کہا کہ یہاں سے مت جانا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز مسلسل آئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان دوبارہ سے مجھے نظر آنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت ہی لمبے عرصے سے پسند کرتا ہوں اور تمہارے شوہر کو اس بات کا حساب دینا ہوگا جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ جس نے تمہیں نقصان پہنچایا میں ان سب سے بدلہ لوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے اپنی اماں سے ملنا ہے، وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں، ویسے بھی یہ شادی ایک سودا تھی۔ اس جنزادے نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور تمہاری اماں بھی بالکل محفوظ ہیں، تمہارے گاؤں والے گھر میں ہی ہیں۔ میں انہیں کل ہی وہاں سے لے گیا تھا اور انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ دیکھو میں مزاج کا سخت ہوں، لیکن تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہارے ابا نے مجھے ایک لمبے عرصے تک اپنے پاس رکھا اور ویسے بھی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو تم پریشان مت ہو۔ میں انسانوں کی طرح نہیں ہوں جو تم پر مظالم ڈھائیں۔
کچھ دن اس نے مجھے اسی مکان میں رکھا اور پھر مجھے اپنے ساتھ یہ میرے گاؤں والے گھر میں چلایا۔ میں وہاں اماں سے مل کر ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میرے علاج کے لیے تم نے خود پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ کم سے کم مجھے بتا دیتی، اتنا سب کچھ تم اکیلے سہتی رہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، وہ بھی اس عورت کی وجہ سے، ضرور اسے اس بات کی سزا ملے گی۔ اماں بولی وہ بہت ظالم لوگ ہیں، اللہ انہیں ان کی سزا دے گا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو بھلانا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن میرے گھر میں دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہے۔ جو ہی دروازہ کھول کر دیکھا تو اکرام اور اس کی ماں اور باقی لوگ کھڑے تھے۔ وہ اندر آئے اور ہم سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، جب سے تمہارے اوپر ظلم ڈھائے ہیں ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ہمارا سارا کاروبار وغیرہ بھی ختم ہو گیا، اور میری چھوٹی بیٹی حد سے زیادہ بیمار ہو گئی، میری ساس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اور میری سوتن وہ تو بالکل ہی پاگل لگ رہی تھی۔ اکرام نے بتایا کہ اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ تمہارے بچے کو اسی نے مارا تھا، تمہیں دھکا اسی نے دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ نیم پاگل ہو گئی ہے اور ہر وقت چلاتی رہتی ہے اور تمہارا نام لیتی رہتی ہے۔ ہم سب تم سے معافی کے درخواست گزار ہیں، لیکن میرا دل کیا کہ میں انہیں یہاں سے باہر نکال دوں۔ میں انہیں ہر چیز معاف کر سکتی تھی، لیکن میرے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ میرے گھر پر مت آنا، میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا کہ کسی کی زندگی برباد کر دینا اور پھر آ کر اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے گھر کے دروازے ان پر بند کر دیے اور اپنی اماں اور جنزادے کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔